نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ارزقنا اخلاص اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الہی آمین۔ پیج نمبر 46 سے شریعت کا ٹاپک سٹارٹ ہوتا ہے۔ ہم نے شریعت کے لغوی معنی پڑھے تھے، پھر اس کے دو لغوی معنی بتائے جاتے ہیں جس کو بہت ڈیٹیل سے بتایا گیا تھا، جس میں پہلا معنی ہے مستقیم راستہ اور دوسرا ہے چلتے پانی کا پنگھٹ۔ کیوں اس کو یہ کہا گیا اس کی اچھی طرح سے وضاحت کی گئی، اور اس کے بعد ہم نے اس کے اصطلاحی معنی پڑھے، اور اصطلاحی معنی میں بہت زیادہ وسعت ہے پیج نمبر 48 پر، کہ وہ احکام جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں کو دیے، جن میں عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق اور شعبہ ہے زندگی سے متعلق مختلف تعلیمات بھی شامل ہیں۔ یعنی زندگی کی جتنے بھی شعبے ہیں ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑا گیا، کسی کو بھی تشنا نہیں رکھا گیا، ہر پہلو کو شریعت نے ڈسکس کر لیا ہے، چاہے وہ موجودہ حالات ہوں 1400 سال پہلے جب قرآن پاک نازل ہوا، چاہے رہتی دنیا تک قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے جتنے بھی مسائل ہوں گے، جتنے بھی وسائل اللہ تعالیٰ دیں گے ان کو، ان تمام کو بروئے کار لاتے ہوئے شریعت ان کے لیے قابل عمل ہمیشہ رہے گی۔ یہ اگر کہا جائے کہ شریعت اس دور میں قابل عمل نہیں تو اس عقل میں فطور ہے۔ شریعت میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہے۔ ایک عقل سلیم اور قلب سلیم سیراب ہوتے ہیں ہماری شریعت سے، جس کو شریعت اسلامی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم امت مسلمہ میں سے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص مقام دیا، امت وسط۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، اور رہتی دنیا تک یہ شریعت باقی رہے گی۔ ٹھیک ہے، اس میں ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا ہمارے عقیدے سے تعلق ہے۔ صحیح، تو جتنی بھی شعبہ زندگی ہیں وہ سب کے سب عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات، یہ سب کچھ ہماری شریعت میں شامل ہے۔ یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے شریعت کے دو اقسام سمجھ لیجئے جس میں احکام سے متعلق تقسیم کی گئی ہے، اس کو بھی ہم نے پڑھا تھا۔ پہلی قسم وہ احکام جو ناقابل تغیر اور اٹل ہیں، جس میں حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والے، حقوق العباد سے تعلق رکھنے والی بہت اہم ترین چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ دوسری قسم وہ احکام ہیں جو دنیاوی معاملات اور حالات کے اعتبار سے، جس میں کچھ تھوڑا بہت تغیر ہو جاتا ہے، تبدیلی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے جو مین اصل اہم پرنسپلز ہیں، رولز ہیں، وہ چینج نہیں ہوتے۔ اس کے مطابق ہی جو مجتہدین ہیں اجتہاد کرتے ہیں اور اس میں تھوڑی بہت تبدیلی لاتے ہیں۔ جہاں پر شریعت خاموش ہوتی ہے تو ان اصولوں کے تحت ان پرابلمز کو، ان حالات کو سلجھایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کو مثال کے ساتھ بھی بتایا گیا تھا، اور ہم نے پیج نمبر 49 کے 2 پیراگرافز تک پڑھا تھا، جس میں دوسرا پیراگراف اس لیے اسلامی حکومت کا تعلق، یہ ایک انہوں نے بہت اچھا خلاصہ کیا تھا دونوں احکامات کی تقسیم کے بعد، کہ ایک اسلامی حکومت کی ذمہ داری کیا کیا ہوتی ہے کہ وہ ان دونوں طرح کے احکامات کی پابندی کروائے، لوگوں کے لیے ایسے وسائل پیدا کرے، لوگوں کو ترغیب دلائے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ حکومت کی یہ ذمہ داری تو ہے کہ وہ زکوٰۃ لے لے، لیکن لوگ نماز پڑھتے نہیں پڑھتے، اس سے گورنمنٹ کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک گورنمنٹ کا تعلق ہے کہ اس کی رعایا نماز پڑھتی ہے یا نہیں، زکوٰۃ دیتی ہے یا نہیں، روزے رکھتی ہے یا نہیں، لوگوں کے حقوق دیتی ہے یا نہیں، کاروبار میں انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کرتی ہے یا نہیں، میزان کو پورا تولتی ہیں یا نہیں، حقوق و فرائض کی کمی و بیشی تو نہیں، جس میں تمام آئلی قوانین آ جاتے ہیں، تعلقات آ جاتے ہیں، معاملات آ جاتے ہیں، نکاح کے، طلاق کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سب کون سالو کرے گا؟ اسلامک گورنمنٹ۔
دیکھیں یہ عوامی مسائل عوام خود نہیں حل کر سکتی، ان کا کوئی نہ کوئی رہبر اور رہنما ہوتا ہے جو حل کرتا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں ہماری قوم تتر بتر ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ایک اچھا نمائندہ نہیں ملا، ایک اچھا رہنما نہیں ملا جو ہمیں شریعت ہمارے ملک میں نافذ کر سکے. اگر ہمارے ملک میں شریعت نافذ ہو جائے، اگر ہر طرف یہ ہو جائے کہ ہر طرف انصاف ہوگا، اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ ہوگا، تو کہیں بھی ناانصافی نہیں رہے گی. ہم کسی بھی قانون کو دیکھ لیں، ہمارے ملک میں قانون بہت ہیں لیکن اس پر عمل کرنے والا کوئی بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر ادارے میں کرپٹ لوگ آ گئے ہیں، ہے نا. تو ایک ایسے رہنما کی ضرورت ہے. تو جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ بیسیکلی کیا ہے؟ کیونکہ ہم متحد نہیں ہیں اور ہم نے شریعت اسلامی کو چھوڑ دیا ہے. تو یہیں تک ہماری بات مکمل ہوئی تھی، انشاءاللہ آگے سے ہم پڑھیں گے. لفظ شریعت کے 3 معانی لیے جاتے ہیں، شریعت کے 3 معانی لیے جاتے ہیں، لیکن آخر میں سوال کروں گا کہ ہمیں کون سی شریعت کا معنی لینا چاہیے، معنی لینا چاہیے، اور اس پر کس پر عمل کرنا چاہیے. لفظ شریعت کے 3 معانی لیے جاتے ہیں. معنی کی جمع ہے. میں دوبارہ سے آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ لفظ یاد رہ جائے. یہ جو لکھا ہوا ہے معانی، یہ جمع ہے، اور معنی جو چھوٹی اے کے ساتھ ہوتا ہے جس پہ کھڑا زبر ہوتا ہے اس کو معنی کہا جاتا ہے، وہ واحد ہے. ٹھیک ہے. پہلا ہے شرع منزل، زا پر زبر ہے، شرع منزل نازل کرنے سے ہے، نازل شدہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے پیش کیا. دونوں اہم باتیں ہیں، نازل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے اور پیش بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کیا ہے، یعنی آپ کی زبان اطہر سے ہی پوری کی پوری شریعت بیان ہوئی ہے، جس کی اتباع لازم اور مخالفت قابل تعزیر ہے، جس پر کوئی نہ کوئی جرم ہوتا ہے اور حد لگائی جاتی ہے، یا جس کو جو پنشمنٹ کے قابل ہوتا ہے. تو ایسا شخص جو اتباع رسول نہیں کرتا وہ پنشمنٹ کے قابل ہے. تو ایسی شریعت شرع منزل کہلاتی ہے. ایک ہے شرع مؤول. مجتہدین و علماء کی آراء. شرع مؤول کسے کہیں گے؟ مجتہدین و علماء کی آراء کو. جیسے مذہب شافعی یا حنفی، ہم کہتے ہیں کہ یہ اس مذہب ہے سے تعلق رکھتے ہیں، یا شافعی مذہب ہے جو پیچھے ہم پڑھ چکے، مذاہب اربع یا مذاہب خمسہ. تو ان تمام مذاہب میں جتنی بھی علماء کی آراء ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ شرع مؤول. جاہل کے لیے ان کی پیروی کو جائز سمجھا جاتا ہے. جتنے بھی لا علم لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے معاشرے میں اس شرع مؤول کا پابند ہونا لازم سمجھا جاتا ہے. لیکن کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ عوام کو کسی مذہب کی پیروی پر مجبور کرے. یہ حق اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دیا کہ وہ کسی بھی مذہب کی پیروی پر عوام کو مجبور کرے، بلکہ شرع اسلامی ہی کی دعوت دے. یعنی کیا ہونا چاہیے ایک مسلمان کا کام کہ لوگوں کو کس چیز کی طرف دعوت دے؟ مذہب کی طرف یا دین کی طرف؟ دین کی طرف، کیونکہ دین اصل کیا ہے؟ شرع منزل ہے، اور مذاہب کیا ہیں؟ شرع مؤول ہیں. تو کس کی طرف دعوت دینی چاہیے؟ شرع منزل کی طرف. تو کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ عوام کو کسی مذہب کی پیروی پر مجبور کرے، بلکہ کیا حکم ہے کہ شرع اسلامی ہی کی دعوت دے، یعنی قرآن و سنت کی ہی دعوت دے. اب یہاں پر یہ کیا بات کی جا رہی ہے کہ جاہل کے لیے ان کی پیروی کو جائز، یعنی معاشرے میں یہ بتایا جاتا ہے ان کو کہ یا تو کوئی شخص مجتہد ہوتا ہے یا تو پھر جاہل ہوتا ہے. تو یا آپ جاہل ہیں یا مجتہد ہیں. تو آپ سے اگر کوئی پوچھے تو آپ کیا کہیں گے؟ مجتہد تو نہیں ہے نا. تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا ہے؟ لا علم ہوئے. تو پھر اب آپ کو کیا بننا پڑے گا؟ مقلد بننا پڑے گا. تو 2 ہی ٹرمز ہیں معاشرے میں. معاشرے میں کیا ٹرمز ہمیں سکھائی جاتی ہیں کہ یا تو کوئی مجتہد ہے، فقیہ ہے، یا پھر مقلد ہے. تو ایسا کروانا ہمارے دین کسی کو پابند نہیں کرتا. ٹھیک ہے.
تو یہاں پر یہ جو کہا جائے نا کہ جاہل کے لیے ان کی پیروی کو جائز سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یا تو آپ خود مجتہد بن جائیں تو پھر آپ مقلد نہیں رہیں گے، اور اگر آپ مجتہد نہیں بن سکتے تو پھر آپ مقلد ہو جائیے، تو پھر لوگ مقلد ہو جاتے ہیں اور پھر بیعت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح. تو آگے انشاءاللہ بڑھیں گے. ایک ہے شرع مبدل، تبدیل شدہ، جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، ان کی طرف وہ بات یا عمل منسوب کر دینا یا اس کی مراد غلط لے لینا. دونوں چیزیں مبدل میں شامل ہیں. کیا؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ نہیں فرمائی، اس بات یا عمل کو منسوب کر دینا ان کی طرف، یا ان کی کہی ہوئی بات کی غلط مراد لے لینا، یا اسے بدل کر دین بنا دینا. یہ سب کیا ہے؟ شرع مبدل ہے. ایسا شخص بلا نزاع کفر کا مرتکب ہوا ہے. اس میں کوئی نزاع نہیں ہے، کوئی کھینچا تانی نہیں ہے. ہر شخص اس بات پر متفق ہے، ہر دیندار، ہر مسلمان اس بات پر متفق ہے کہ ایسا شخص کفر کا مرتکب ہے. مثلا کوئی یہ کہے کہ خون یا مردار یا ما اہل لغیر اللہ بھی حلال ہے، یا سود حلال ہے، حالانکہ یہ شریعت کے واضح احکام ہے کہ یہ سب کیا ہے؟ حرام ہے. تو میں نے اسٹارٹ میں آپ سے کہا تھا کہ لاسٹ میں آپ سے پوچھوں گی کہ ہم کس شرع کے پابند ہیں؟ شرع منزل کے. ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ شرع منزل. شریعت و فقہ میں فرق. اب چونکہ ہم نے فقہ بھی پڑھی اور شریعت بھی پڑھی، تو شریعت و فقہ میں کیا فرق ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. ان دونوں میں عام اور خاص کی نسبت ہے. دونوں میں آپس میں ریلیشن کیا ہے؟ خاص اور عام. اب خاص اور عام کیا ہوتا ہے؟ عام تو عام ہوتا ہے، کامن چیز، اور خاص کیا ہوتا ہے کہ خاص اس عام میں سے کسی چیز کو جب خاص کر لیا جاتا ہے تو وہ چیز خاص ہو جاتی ہے، اور باقی جو سب بچتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ عام ہوتا ہے. تو ان دونوں کا آپس میں ریلیشن کیا ہے شریعت و فقہ کا؟ کہ عام اور خاص کی نسبت. مثلا ایک لفظ ہے حیوان. حیوان جس کا کیا مطلب ہے؟ زندہ چیز. تو ایک عام لفظ ہے حیوان جس کا مطلب ہے زندہ چیز. اس میں کون کون آ سکتے ہیں؟ انسان، جانور، چرند، پرند، جتنی بھی چیزیں زندہ ہیں وہ سب اس میں آ جاتی. لیکن اگر اس میں سے انسان کو الگ کر دیا جائے تو کیا ہو جائے گا؟ خاص. تو حیوان عام ہو گیا، اس کے اندر انسان شامل ہے، لیکن انسان کو اگر خاص کر دیا جائے تو اس میں صرف کیا ہو گیا؟ صرف انسان کی بات ہو گئی. تو فقہ اور شریعت کا آپس میں کیا ریلیشن ہے، کیا نسبت ہے؟ خاص اور عام. جہاں فقی کا اجتہاد حکم الہی کے مطابق ہوتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، آپ انڈر لائن کریں گے اس کو. جہاں فقی کا اجتہاد حکم الہی کے مطابق ہوتا ہے وہاں شریعت اور فقہ ایک ہی ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر وہ والی شرع معول نہیں رہتی. اگر آپ شرع معول میں پڑھیں تو کیا بات آئی؟ مجتہد اور علماء کی آراء. اگر مجتہد اور علماء کی آراء قرآن و سنت کے مطابق ہو جائیں تو وہ کیا بن جائے گی؟ شرع منزل ہو جائے گی. کیونکہ وہ کس کے تابع ہو گئی؟ وہ فقہ شریعت کے تابع ہو گئی، قرآن و سنت کے تابع ہو گئی. ٹھیک ہے، تو میں دہراؤں گی دوبارہ اس جملے کو. جہاں فقی کا اجتہاد حکم الہی کے مطابق ہوتا ہے وہاں شریعت اور فقہ ایک ہی ہو جاتے ہیں. اب ایک ہی چیز کے دو نام ہو جاتے ہیں. کب؟ جب مجتہد کی رائے قرآن و سنت کے مطابق ہو. اور جہاں مجتہد کا اجتہاد خطا کر جاتا ہے وہاں شریعت فقہ سے الگ ہو جاتی ہے. تو پھر شریعت اپنے مقام پر ہو جاتی ہے اور فقہ اپنے مقام پر ہو جاتی ہے. اسی طرح شریعت ان احکام میں بھی فقہ سے علیحدہ ہو جاتی ہے جن کا تعلق عقیدہ اور اخلاق سے ہو یا گزشتہ اقوام کے واقعات سے ہو. کیوں؟ کیونکہ شریعت کے موضوع میں کیا کیا شامل ہے؟ فقہ تو شامل ہے ہی، اس کے علاوہ عقیدہ، اخلاق اور گزشتہ اقوام کے حالات بھی شامل ہیں، جبکہ فقہ میں یہ ساری چیزیں شامل نہیں ہیں. تو اس معاملے میں بھی فقہ اور شریعت الگ الگ ہو جاتے ہیں. تو فقہ شریعت کا جزو ہے، ایک پارٹ ہے، نہ کہ شریعت کے تمام احکام اس میں شامل ہیں. یعنی شریعت کے اندر فقہ شامل ہے، فقہ کے اندر شریعت کی تمام چیزیں شامل
نہیں ہے. سمجھ آ رہا ہے یہاں تک سارے سینٹینسز کلیئر ہیں؟ کبھی فقہ کے لفظ سے شریعت بھی مراد لی جاتی ہے. کب مراد لی جائے گی فقہ سے شریعت؟ جب فقہ شریعت کتابیں ہو جائے گی تو وہ فقہ شریعت بھی اگر بول دی جائے تو ایک ہی بات ہوگی، سملیرٹی ہے. اور کبھی اس کے برعکس بھی ہوتی ہے. یہ کب ہوگا؟ کہ جب علماء اور مجتہدین کی آراء خطا کر جائیں اور وہ شریعت کے تابع نہ ہو، تو شریعت اور فقہ وہاں پر الگ الگ مقام اور حیثیت رکھ لیں گے. عام لفظ بول کر اس سے خاص مراد لینا جائز ہے. یعنی عام کو جب خاص میں بولا جاتا ہے تو ایسا کرنا جائز ہے. مثلا جز بول کے کل مراد لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یجعلون اصابعہم فی آذانہم، کہ وہ اپنے کانوں میں، یجعلون اصابعہم، اصابع کسے کہتے ہیں؟ انگلی کو. تو پوری انگلی ڈال دیتے ہیں کان. تو انگلی بول کے یعنی کل بول کے جز پور ڈالتا ہے نا کان میں. جب کان بند کرنے ہوتے ہیں تو کیا ہم ڈالتے ہیں، کیا ٹھوستے ہیں؟ پور صرف جاتے ہیں نا. تو کل بول کے جز مراد لینا، یہ ہمارے قرآن میں ایسا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب ہم قبلے کی بات کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ جہاں بھی آپ رخ کریں وہاں فثم وجہ اللہ، وہاں اللہ کا چہرہ ہے. تو اللہ کے چہرے سے وہاں کیا مراد ہوتی ہے؟ اللہ کی پوری ذات ہے. تو جز کہہ کے وہاں، یہاں جز کہہ کے کل مراد ہے، وہاں کل کہہ کے جز مراد لی گئی. تو یہ ایک اصول ہے جو کہ قابل قبول اصول ہے. تو یہاں پر بھی اسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ عام لفظ بول کر اس سے خاص مراد لینا جائز ہے. دوسرا فرق کیا ہے؟ شریعت کے مصادر یعنی سورسز صرف قرآن اور سنت ہیں، جبکہ فقہ کے مصادر سورسز قرآن و سنت، اجماع اور قیاس ہیں. تیسرا فرق، شریعت عقائد، عبادات، اخلاق اور اقوام ماضیہ کے واقعات پر مشتمل ہے. یعنی پچھلی اقوام کے واقعات، اخلاق، عبادات، عقائد سب شریعت میں ڈسکس کیے جاتے ہیں، جبکہ فقہ صرف عبادات اور معاملات پر مشتمل ہوتی ہے. نمبر 4، شریعت کامل ہے، مکمل ہے اور ہر قسم کے تغیر اور تبدل سے محفوظ ہے. اس میں کسی بھی قسم کی کوئی چینجنگز، کسی بھی قسم کا نہ تو اضافہ کیا جا سکتا ہے نہ کمی کی جا سکتی. اس میں کسی چیز کی اضافے اور کمی کی ضرورت ہے ہی نہیں، کمپلیٹ ہے. کیونکہ یہ قاعدوں اور عام اصولوں پر مشتمل ہے جن سے ہماری زندگی کے ان احکام کو لیا جاتا ہے جن کے بارے میں نص خاموش ہے. یعنی قرآنک ٹیکسٹ، احادیث کا ٹیکسٹ خاموش ہے. رہی فقہ، یہ امت کے مجتہدین حضرات کی آراء ہیں. جہاں پر قرآن و حدیث خاموش ہوتے ہیں تو جب علماء کوئی رائے دیتے ہیں تو وہ فقہ بن جاتی ہے. تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ فقہ. یہ امت کے مجتہدین حضرات کی آراء ہیں جو شرعی ضرورت کے تحت حالات و واقعات کی تبدیلی کے ساتھ قابل تغیر بھی ہیں. یعنی جیسے جیسے حالات بدلتے جاتے ہیں فقہ میں تبدیلی آتی رہتی ہے. 4 کمپلیٹ ہو گیا. نمبر 5، شریعت مختلف علوم پر مشتمل ہے، مثلا علوم الحدیث، علوم القرآن، اسی طرح عربی گرامر میں صرف اور نحو کے قواعد. اس کے علاوہ فقہ اس میں شامل ہے، دعویٰ شامل ہے، اخلاق و آداب اس میں شامل ہیں. تو شریعت مختلف علوم پر مشتمل ہے اور علم فقہ ان علوم کا ایک ہے. یعنی انہی علوم کا ایک حصہ ہے. شریعت کے علم کا ایک علم ہے جس کے مباحث صرف مکلفین کے افعال اور ان کا حکم ہے، یعنی واجب ہے یا مندوب ہے، مباح ہے، حرام ہے یا مکروہ ہے. یعنی فقہ کا موضوع کیا ہے؟ مکلف کون ہے؟ انسان. تو انسان کے افعال، اور وہ افعال اس کے احکام کیا ہیں کہ وہ حکم اس مکلف کے لیے واجب ہے یا حرام ہے یا مندوب ہے یا مباح ہے. صرف یہ اس کا ڈسکشن ہے، یہ فقہ کا ڈسکشن ہے. یہی افعال ہی تو ہیں جنہیں علم فقہ کا موضوع کہا جاتا ہے. نمبر 6، شریعت عام ہے جسے عموماً شریعت
اس کے مقاصد اور اس کے نصوص میں اس وقت محسوس کیا جا سکتا ہے جب وہ عالم بشریت سے مخاطب ہوتی ہے. یعنی شریعت جب تمام انسانوں سے مخاطب ہوتی ہے تب اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت کتنی وسیع چیز ہے اور ہر شخص کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. سورہ سبا کی آیت نمبر 28 ہے. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبھی انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. تو شریعت عام ہے کس کے لیے؟ سب کے لیے. شریعت ہر ایک کے لیے ہے، عام اور خاص ہر انسان کے لیے ہے. جبکہ فقہ کے احکام عام بھی ہو سکتے ہیں اور خاص بھی ہو سکتے ہیں. یعنی کسی عام انسان کے لیے بھی ہو سکتے ہیں اور اس وقت کسی نہ کسی خاص انسان کے لیے بھی ہو سکتے ہیں. یعنی کوئی ایسا آرڈیننس اس وقت علماء کے ذریعے گورنمنٹ نے معلوم کیا ہو جو تمام عوام کے لیے ہو تو وہ عام ہو جائے گا. اور ہو سکتا ہے کسی ایک خاندان کا کوئی مسئلہ ہو جو جا کر وہ ایک عالم سے مجتہد سے رائے لیتا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا، وہ خاص مسئلہ ہو جائے گا. تو فقہ اس خاص شخص کے اس خاص مسئلے کا جواب دے گی. کلیئر ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہا ہے دونوں کا فرق؟ اگلا پوائنٹ نمبر 7، شریعت تمام انسانیت کے لیے ضروری ہے کیونکہ ہر انسان جس میں تکلیف کی شروط پائی جائیں. تکلیف کی شروط پھر وہی بات جو مکلف ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس کے عقیدہ، عبادات اور اخلاق و سلوک کو مانے. یعنی مکلف کو شریعت کو ماننے کا پابند بنایا گیا ہے. جبکہ فقہ آرائے مجتہدین کا نتیجہ ہے. ایک مجتہد کی رائے دوسرے مجتہد کو پابند نہیں کرتی. شریعت کا ہر کوئی پابند ہے لیکن مجتہد کی رائے سے اختلاف کر سکتا ہے دوسرا مجتہد بھی. یہی بات کی جا رہی ہے، ایک مجتہد کی رائے دوسرے مجتہد کو پابند نہیں کرتی بلکہ اس کے مقلد کو بھی پابند نہیں کرتی. اگر مقلد بھی چاہے تو اپنے مذہب سے ہٹ کر دوسرے مذہب کی رائے لے سکتا ہے. میں مقلد کا اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو مقلد تو بننا ہی پڑے گا. یعنی اگر آپ فقہ حنفی کو مانتے ہیں تو آپ کو مکمل طور پر ہر احکام میں فقہ حنفی کو ہی فالو کرنا پڑے گا. کیونکہ جب وہ کسی دوسرے مجتہد کی رائے کو بہتر پاتا ہے تو اسے ہی مانتا ہے. یعنی اسی بات کو یہ آگے کنٹینیو کر رہے ہیں کہ ایک مجتہد کی رائے کا پابند نہ تو دوسرا مجتہد ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کا مقلد. کیونکہ جب وہ کسی دوسرے مجتہد کی رائے کو بہتر پائے گا تو وہ اسے مان لے گا. اس کا ذہن اور دل اس بات کو مانے گا کہ بھائی یہ ہمارے مذہب میں یہ بات صحیح نہیں کی جا رہی، تو میں یہ بات نہیں مانتا. تو شریعت کے طور پہ وہ گناہ گار نہیں ہوگا. اگر اس کے مذہب کے لوگ اسے گناہ گار کہتے بھی ہیں تو وہ گناہ گار نہیں ہے. کیونکہ شریعت نے اس کو اس مذہب کا پابند بننے کا پابند نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو شرعی طور پہ وہ شخص گناہ گار نہیں ہے. اسی وجہ سے ایک اصول ہے، العامی لا مذہب لہ وانما مذہبہ مذہب من یفتیہ. ایک عام آدمی کا کوئی مذہب نہیں ہوا کرتا، اس کا مذہب وہی ہے جو اسے فتویٰ دے دے. یعنی ایک مفتی جو اسے صحیح مشورہ دیتا ہے وہ اس صحیح مشورے کو قبول کرے گا، یہ اس کا مذہب ہے. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ طلاق کے معاملے کو لے کر فقہ حنفی میں کیا رائے ہے کہ اگر کوئی شخص بیک وقت ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو وہ 3 شمار ہوتی ہیں. ایسا شخص غصے میں طلاق دے دیتا ہے، وہ پریشان ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، کیا چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے گھر کو بسانے کی کوشش کرے. اب اس کو اپنے مذہب کے مطابق کیا ملتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ہمیشہ کی فراق، ہمیشہ کی جدائی. جبکہ اس کو فقہ شافعی اور دوسرے فقہ میں اس کو کیا ملتا ہے، دوسرے مذاہب میں کیا ملتا ہے کہ ایک وقت میں بولی جانے والی جتنی بھی مرتبہ کہی گئی طلاقیں ہوں وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوتی ہے. تو پھر جب وہ یہاں سے یہاں آنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں گناہ گار تو نہیں ہو رہا. تو یہاں یہ عام اصول بتایا جا رہا ہے کہ ایک عام شخص کو اس بات کا پابند نہیں کیا جاتا کہ وہ کسی مجتہد کی رائے کا
لازمی طور پر اس کو فالو کرنے والا ہو. اگر اس کو اس سے بہتر رائے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ اس کو لے سکتا ہے، وہ شرعی طور پہ گناہگار نہیں ہوگا. کلیئر ہے آپ کو یہاں تک؟ چلیے جی آگے بڑھیں گے. یعنی وہ ضروری نہیں سمجھتا کہ وہ کسی خاص مذہب کا دائمی پیروکار بن کر رہے، کیونکہ وہ کبھی کسی مسئلے میں ایک مفتی کا کہنا مان رہا ہوتا ہے اور کبھی وہ دوسرے مسئلے میں کسی دوسرے مفتی کا کہنا مان رہا ہوتا ہے. یعنی اس کو جہاں بھی بات قرآن و سنت سے معلوم ہوتی ہے تو صحیح کہنا کیا ضروری ہے کہ ہم کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ نہیں. ہوا سماکم المسلمین، ہم کیا ہیں؟ مسلم ہیں. ہمارا نام ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے؟ مسلمان رکھا ہے. جب ہمارے رب نے ہمارے لیے اتنا خوبصورت نام رکھا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جعفریہ یہ کہلوائیں؟ کیوں اپنے آپ کو ایک جگہ پر قید کریں؟ کیوں ہم اللہ کی دی ہوئی وسعتوں سے فائدہ نہ اٹھائیں؟ اگلا فرق ہے، شریعت ایک جامع اور مکمل اور ہر زمان و مکان میں رہنے والی ہے. دہی فقہ جو مجتہد کا استنباط ہے اور جو کبھی معاشرے کے مسائل کا علاج بھی کسی زمانے یا حالت میں پیش کر دیتی ہے. یعنی کسی خاص زمانے اور حالت میں جب پیش کیا گیا تب وہ قابل عمل تھا، اس وقت شریعت کے تمام تقاضوں کو وہ پورا کر رہا تھا. مگر ایسا بھی ہے کہ وہ دوسرے مقام و زمان میں حل پیش کرنے سے قاصر ہو. مثلا فی زمانہ کوئی مسئلہ پاکستان میں پیش آتا ہے، اگر یہاں کے مفتیان کرام، یہاں کے مجتہدین کسی مسئلے کو شریعت کے مطابق حل کرتے ہیں اور تمام لوگ متفق بھی ہیں اور عوام کے لیے اس کو نافذ کر دیا جاتا ہے اور تمام عوام اس پر عمل بھی کر رہی، لیکن ضروری نہیں کہ جو یہی مسئلہ اگر امریکہ میں اٹھا ہے تو وہاں پر وہ قابل عمل ہو سکتا ہے وہاں پر حالات ایسے نہ ہو. تو فقہ مکان اور زمان کی قید میں ہوتی، یعنی اگر تو زمان و مکان اگر اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ اس کی پابند رہے تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ فقہ قابل عمل نہیں رہتی. تو یہاں یہی بات کی جا رہی ہے کہ دوسرے مقام و زمان میں حل پیش کرنے سے قاصر اگر ہوتی ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جاتا. مثلا اس کی بہت بہترین مثال دی جا رہی ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے جب وہ عراق میں تھے تو قدیم مذہب کے مطابق کچھ کہا اور لکھا بھی. یعنی جب یہ عراق میں تھے اور جتنا ان کو دین کا علم حاصل ہوا تھا، جتنا ان کی اسٹڈی تھی، جتنے ان کے استاد تھے، اس دور کے ان کے ہم اثر علماء تھے، ان کے مطابق انہوں نے جتنا بھی علم حاصل کیا اس کے مطابق فتوے بھی دیے، لوگوں کے مسائل کے حل بھی بیان کیے، اس کو لکھا بھی کیا اور ان کی زبان سے انہوں نے جاری بھی کیا. ٹھیک ہے. مگر عراق سے واپسی پر مصر کے لیے جب براستہ مکہ گزرے، اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ مصر کی طرف جب جا رہے ہیں تو مکہ کے راستے سے جب گزرے اور دیگر علماء اور محدثین کرام سے ان کی ملاقات ہوئی تو بہت سے ان مسائل سے رجوع کر لیا جن کا اظہار وہ مصر میں کیا کرتے تھے. یہاں عراق کو کاٹ کے آپ مصر میں کرتے ہیں. ان مسائل سے انہوں نے رجوع کر دیا جن مسائل کا وہ ذکر مصر میں کرتے تھے، یہ کہہ کر کے عراق میں نے وہ ذکر کر دیا تھا. عراق میں قدیم مذہب ان کا تھا جہاں پر انہوں نے کچھ علماء کی رائے کے مطابق کچھ آراء دے دی جن کو لکھا بھی گیا، جن کو شائع بھی کر دیا گیا، جس کو کیا کہا گیا؟ مذہب قدیم. لیکن جب وہ علم میں ترقی کرتے گئے اور مزید سفر کرتے گئے تو کیا ہوا؟ ان کو آگے ترقی ملتی گئی. پھر انہوں نے کیا کہا؟ نہیں، وہ جو میں نے فتویٰ دیا تھا، وہ جو میں نے مسئلے کا حل بتایا تھا، اس سے میں رجوع کرتا ہوں. تو اس کو پھر انہوں نے کیا کہا؟ اسے مذہب جدید کہا جانے لگا. جو دوسری رائے انہوں نے دی نا اسے کیا کہا جانے لگا؟ مذہب جدید. مگر اپنی کتب کو انہوں نے مصر میں لکھا. انہوں نے اپنی کتب کو کہاں لکھا؟ مصر میں لکھا، اور وہیں اصول بھی لکھے. اس لیے وہ اپنی عراقی کتب کو مٹا ڈالنے اور ان کی روایات کو حرام قرار دیتے جو
قدیم مذہب تھا، ان کی روایات کو آگے بیان کرنے کو وہ منع کرتے تھے، کہتے تھے ایسا کوئی کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا، وہ رائے میری درست نہیں ہے. وہ خود اپنی رائے کو غلط کہہ کر جو صحیح رائے ہے اس کا اقرار کر رہے ہیں. تو ایسا ایک عالم خود بھی کہتا ہے جب اس کے علم میں کوئی بات آ جاتی ہے. فرمایا کرتے تھے لیس فی حل من روى عنی القدیم، یہ حلال نہیں ہے، یہ حلال ہی نہیں کہ کوئی مجھ سے قدیم مذہب روایت کرے. ٹھیک ہے، اپنے فتووں کے بارے میں انہوں نے لوگوں کو اس بات کی تاکید کر دی تھی. ایک اور فرق ہے، شرعی احکام صائب اور دائمی ہیں. صائب کہتے ہیں بالکل درست، بالکل ٹھیک کو. شرعی احکام کیا ہیں؟ بالکل صائب ہیں، ٹھیک ہیں، درست ہیں، اور دائمی یعنی ہمیشہ کے لیے ہیں، جن میں کوئی خطا نہیں. مگر فقہاء و مجتہدین کے احکام کبھی کبھار خطا والے ہوتے ہیں. دیکھیے یہ ہر بار خطا والے نہیں ہوتے ہیں. ہم اگر ہمیشہ ذہن میں یہی رکھیں کہ مجتہدین کی رائے غلط ہی ہوگی، نہیں، یہ غلط بات ہے. مجتہدین کی رائے غلط ہو سکتی ہے لیکن ہر بار نہیں. علماء کی رائے غلط ہو سکتی ہے لیکن ہر بار نہیں. تو یہاں صرف جب شریعت و فقہ کی اسٹڈی کی جا رہی ہے تب یہ فرق بتایا جا رہا ہے کہ شرعی احکام صائب اور دائمی ہیں ہمیشہ 100%. اور کیونکہ جن میں کوئی خطا نہیں. مگر فقہاء و مجتہدین کے احکام کبھی کبھار خطا والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں تک شریعت اور فقہ کا فرق ہم نے پڑھا. الحمدللہ امید ہے آپ سب کو کلیئر ہوگا. اس کو پھر سے آپ پڑھیں گے گھر جا کر. کوئی سوال ہو تو ضرور آپ لکھیں گے تاکہ آپ پوچھ سکیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں جی آگے. جو قانون کا ٹاپک ہے اس کو آپ ڈراپ کریں گے. اسی طرح شریعت و قانون میں فرق بھی، اور پھر دوبارہ سے قانون اور شریعت کو الگ الگ سے واضح کیا گیا ہے، اس کو بھی ہم ڈراپ کریں گے، اور سیاست کو بھی ہم ڈراپ کریں گے.